بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو پاپولر ترین دو نظام ہیں جو جمہوریت میں چل رہے ہیں اور جمہوری ممالک کے اندر چل رہے ہیں، ایک ہے پارلیمانی جمہوریت ہے جس کو ہم پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے صدارتی نظام جمہوریت یا حکومت جس کو ہم پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ اور ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر یعنی یو ایس اے کے اندر جو پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر وہاں کی جو میسز ہیں، عوام ہیں، وہ مطمئن بھی ہیں، اور وہ کب کوئی محسوس نہیں کرتے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ پاکستان، انڈیا، یو کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم، اس کے علاوہ اور کئی ممالک کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام چل رہا ہے جس کو ہم پارلیمنٹ سسٹم آف گورنمنٹ اور پارلیمنٹ سسٹم آف ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ایکچولی پاکستان اور انڈیا چونکہ آزاد ہوئے تھے یونائٹڈ کنگڈم کے تسلط سے، تو وہاں پہ چونکہ جمہوری نظام جو تھا وہ پارلیمنٹ جمہوری نظام تھا، اسی کو ان دونوں ممالک نے اپنایا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا 1956 کا، وہ پارلیمنٹ جمہوری نظام ہے جس کے اندر ایک صدر کا عہدہ انٹروڈیوس کیا گیا اور دوسرا جو ہے پرائم منسٹر کا عہدہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ اگرچہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت بھی دو عہدے تھے، ایک دستوری عہدہ تھا جو گورنر جنرل کہلاتا تھا، اور جس کی اپائنٹمنٹ جو تھی وہ گورنمنٹ آف یو کے کرتی تھی، اور دوسرا تھا پرائم منسٹر۔ تو وہ دو عہدے پہلے موجود تھے، لیکن جب پاکستان کا پہلا آئین 1956 کا بنا اور اس کو یہاں پہ نافذ کیا گیا تو وہ پارلیمنٹ جمہوری آئین تھا۔ لیکن اس کے بعد جب 1958 میں مارشل لا لگا پاکستان کے اندر، تو پھر جو مارشل لا کے دوران ایک نیا جو دستور ہے، پہلا دستور جو تھا 1956 کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر 62 کا جو دستور ہے یا کانسٹیٹیوشن آف 62 جو ہے وہ پاکستان میں نیا لایا گیا، اور وہ صدارتی جمہوری نظام سے متعلق تھا۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ 1970 کے الیکشنز ہوئے تو ان الیکشن کی روشنی میں یہاں پہ جمہوریت قائم ہوئی، تو پہلے عبوری آئین بنا 1972 کا، وہ بھی صدارتی آئین تھا، لیکن پھر جو مشکل آئین پاکستان کا بنا جس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کہتے ہیں، جو 1973 میں نافذ ہوا پاکستان میں، وہ بھی پارلیمنٹ جمہوری نظام ہے جو ابھی تک ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ درمیان میں کوئی نہ کوئی انٹرپشن ضرور تھوڑی بہت آئی ہیں، مطلب 2 دفعہ اس دوران مارشل لا لگے ہیں، ایک جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تھا، اس دوران یہ آئین جو ہے سسپینڈ رہا، اور اس کے بعد پھر جب جنرل مشرف آئے تو ان کا مارشل لا تھا، اس دوران بھی آئین کے بہت سارے حصے جو تھے وہ سسپینڈ رہے۔ لیکن جنرل مشرف کے دور کے بعد پھر اس کے بعد یہ آئین جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پارلیمنٹ نظام کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اب تقابل تھوڑا یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے ملک کے لیے پارلیمنٹ جمہوری نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام بہتر ہے؟ اب پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، وہ ایشو ہے اوسٹیرٹی، بچت، سیونگ، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت سارے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، مختلف ادوار میں قرضے لیے جاتے رہے ہیں، اور ان کو کچھ جائز جگہوں پہ استعمال کیا گیا، کچھ ایلسٹ طور پہ جو الزام لگتا ہے کہ ناجائز جگہوں پہ کھایا پیا گیا، جس کے اوپر ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آج کل جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بڑی بڑی لیڈرشپس جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کر رہی ہیں، اور عدالتیں بھی اس کے اوپر فیصلے کر رہی ہیں۔ تو اس کی روشنی میں اب کیا ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ ہے اس وقت۔ اب پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے 2 ایوان، ایک سینٹ ہے جو انڈائریکٹلی الیکٹڈ باڈی ہے جو ایکولی ریپرزینٹ کرتی ہے سارے صوبوں کو، اور اس کے بعد پھر جو پاپولر ہاؤس ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، وہ ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے وہاں پہ نمائندے آتے ہیں، اور تمام مالی اختیارات اور باقی معاملات میں میجر جو رول ہے امپورٹنس کا وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے۔ اب موجودہ جو الیکشن 2018 کے ہوئے، ان کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ آ گئی جس کے اندر کسی بھی پارٹی کی واضح میجورٹی نہیں آئی، یعنی لارجر پارٹیز بن کے آ گئی، جیسے پی ٹی لارجر پارٹی بنی وفاق کے لیول پہ،
اور لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت جو ہے کمفرٹیبلی بنا سکتے. مجبوراً پی ٹی آئی کو ان الائز کو ساتھ ملانا پڑا، اپنا الائز بنانا پڑا ان پارٹیز کو جن کے ساتھ ان کا نظریاتی جو تھا وہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے. ظاہر بات ہے ہر پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا، تبھی دوسری پارٹی بنتی ہے. تو اس طرح چھوٹی جو وہ پارٹیاں تھیں ان کو ساتھ ملا کے، کچھ آزاد ممبرس کو ساتھ ملا کے ان کو میجورٹی لینی پڑی، حکومت بنی. اب بڑی دلچسپ سچویشن بن گئی ہے کہ سینٹ کے اندر جو اکثریت ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کی ہے، اور قومی اسمبلی میں سمپل میجورٹی جو ہے وہ رولنگ پارٹی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے کوئی قابل ذکر قانون سازی نہیں ہو سکی. یہ ایک ایشو آ گیا. اس کے بعد پھر ایشو آ گیا آپ کا اکنامیکل ڈس آرڈر کا یا اکنامیکل ڈیزاسٹر کا، کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک تو قرضے لے رہا ہے، دوسرا قرضوں کی پے بیک بھی کر رہا ہے، اس کی قسطیں بھی دے رہا ہے اس انٹرسٹ کے ساتھ. ظاہر بات ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی ہے اس کا ایک طوفان برپا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انفارچونیٹلی اپنے مفادات کی خاطر وہ قومی اسمبلی کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر جہاں جہاں بھی ان کی میجورٹی ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس وقت بالکل وہ نیشنل لیول کی جو سوچ ہے وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ نظام حکومت میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نظام حکومت میں کسی وقت بھی حکومت جو ہے اس گرائی جا سکتی ہوتی ہے. اس لیے ہر وقت جو اپوزیشن ہے وہ اس ہوپ میں ہوتی ہے کہ سٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کو گرایا جائے، اور اس کے بعد یا تو الیکشن میں دوبارہ چلے جائے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کی حکومت بن جائے تاکہ وہ اتنی اکثریت لے لیں اور ممبرس کو توڑیں. ممبرس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں کہ ممبرس کو خریدا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں سینٹ کے لیے. تو اس قسم کی قباحتیں کافی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو جمہوری نظام، پارلیمنٹ جمہوری نظام بہت اچھا نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تھوڑا مہنگا نظام ہے. اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے آلموسٹ کہہ لیں کہ 6 صوبے بن جاتے ہیں. 4 تو کانسٹیٹیوشن صوبے ہیں، 5واں گلگت بلتستان جو ہے ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہے، اور 6ٹھا آپ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں وہاں پہ آلدو گورنر نہیں ہوتا، صدر ہوتا ہے، تو وہ بھی کم و بیش وہی رول پلے کر رہا ہوتا ہے جو صوبوں میں گورنر رول پلے کرتے ہیں. اب اگر دیکھیں تو گورنر جو ہے جو صوبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے میرا خیال وہ دفتر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے ہر کام جو ہے آن دی ایڈوائس آف کیبنٹ کرنا ہے، اور کیبنٹ اس کا ہیڈ کون ہے؟ وہ چیف منسٹر ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ گورنر جو ہے وہ پوری سیلری بھی لے رہا ہوتا ہے، پکس بھی لے رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد گورنر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں جن کی ویئر اینڈ ٹیئر مینٹیننس اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کا سٹاف ہے، اس کے منسٹریل سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف ہے، گاڑیاں ہیں، ان کا فیول ہے، اس کی ٹریولنگ ہے، فارن ٹورز ہیں. تو یہ اگر ان کا بجٹ دیکھا جائے گورنرز کا، یعنی 5 صوبوں میں، ایک ایڈمنسٹریٹو صوبہ میں نے ذکر کیا گلگت، اور 4 جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن صوبے ہیں، اور 6ٹھا میں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو صدر کا عہدہ وہ بھی آپ گورنر کو ہی ٹریٹ کر لیں کیونکہ اس کے پاس بھی اختیارات اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو صرف نام استعمال کرنے کے لیے ایک عہدہ کریٹ کیا جاتا ہے پارلیمنٹ نظام میں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ خام خواہ کے ایک اوور ہیڈز ہیں یا ایکسپینسز ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، اور وہی پیسہ جو ہے کسی دوسرے مثبت کام کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے، ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح وفاق کے اندر ایک صدر ہوتے ہیں. صدر بھی اسی طرح جیسے گورنر کا رول ہے صوبے کے اندر، اسی طرح صدر کا وفاق کے اندر رول ہے. وہ بھی ہی ایکٹس آن دی ایڈوائس آف کیبنٹ. وہ بھی اپنے طور پہ کوئی ایک بھی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، ایک چپڑاسی کی اپوائنٹمنٹ بھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتے. ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ سٹاف دیکھ لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیں، پھر ان کے پاس اس کے اخراجات دیکھ لیں، تو یہ اربوں روپے پاکستان کے بنتے ہیں سالانہ اگر ان کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو عیاشی ہے پارلیمنٹ جمہوری نظام کی، یہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ابھی بڑی غربت ہے، عوام پس رہے ہیں، مہنگائی ہے بہت زیادہ،
اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ان قرضوں کو پے بیک بھی کرنا ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پے کرنا ہے. تو یہ عیاشی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں بعد میں نہیں، لیکن فور دی ٹائمنگ جو ہے ہمیں پارلیمنٹ جمہوری نظام جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یا تو ہم یہ کریں کہ پارلیمنٹ جمہوری نظام کو کسٹمائز کر لیں. ایک آپشن یہ ہو سکتی کہ اگر ہم اسی کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو کسٹمائز کر لیں، کیونکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی یہ عثمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کسٹمائزیشن نہیں کر سکتے اور اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ کریں، بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ ہر صوبے کے اندر سے ایک عہدہ ختم کر دیں، وہ چاہے چیف منسٹر کا ختم کر دیں، چاہے گورنر کا ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اور وہی آئینی سربراہ ہو اور وہی انتظامی سربراہ ہو اس صوبے کا. اس طرح وفاق کے اندر آپ ایک عہدہ ختم کر دیں، چاہے آپ پرائم منسٹر کا عہدہ ختم کر دیں اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ بنا لیں، یعنی جو پہلے ممبر قومی اسمبلی بنے اس کے بعد قومی اسمبلی سے وہ میجورٹی ووٹ لے کے وہ پریزیڈنٹ بن جائے. اور اسی طرح وہ جواب دہ ہو پارلیمنٹ کے سامنے جس طرح کہ پرائم منسٹر جواب دے. ایکسکیوز می. اسی طرح صوبوں کے اندر اسی طرح جو گورنر ہے وہ جواب دہ ہو صوبائی اسمبلیوں کو جس طرح کہ چیف منسٹر جواب دے. تو وہ ڈائریکٹ اپنے نام سے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. جو حقیقی میں نے آلریڈی جو لیڈر آف دی ہاؤسز ہیں وہی یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں، ان کے نام سے پریزیڈنٹ کے نام سے اگر وفاق ہے، اگر صوبوں میں تو گورنر کے نام سے استعمال ہو، لیکن کر کون رہا ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤسز کر رہے ہیں. صوبوں میں پروونشل اسمبلی کا لیڈر آف دی ہاؤس کر رہا ہے اور وفاق میں لیڈر آف دی پارلیمنٹ کر رہا ہے یا لیڈر آف دی نیشنل اسمبلی کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس کی آپ کو بے پناہ اس کی بچت بھی ہوگی. اور ایک فضول سا جو ایک مطلب آئی ایم سوری ٹو سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کو میں فضول سمجھنا کیونکہ جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے وہ ایک سالانہ پریڈ ہے اس کے اندر جا کے سلامی لے لیتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ چند دورے کر رہا تھا، سمبولک دورے جو ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں جا کے، وہاں جا کر بھی وہ کوئی نہ تو ایگریمنٹ کر سکتا ہے نہ معاہدہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ سارا کام تو کیبنٹ کر رہی ہے. تو اس کو میرے خیال کے مطابق ان انٹرسٹ آف نیشن اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ غربت اور موجودہ جو قرضوں کی بھرمار ہے پاکستان کی معاشی کو جو حیثیت ہے جو اس کو خراب کیا ہوا ہے، اور آئے دن جو ہے گورنمنٹ کو نئے نئے ٹیکسز لگانا پڑتے ہیں. تو میں جو تمام محب وطن جو سیاستدان ہیں اور انٹلیکچوئل جو طبقہ ہے ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس تجویز کے اوپر تھوڑا سوچیں اور کوشش کریں کہ یہ اگر ہو جائے اور پارلیمنٹ نظام ہی چلنے دیں یا پھر صدارتی نظام اسٹیٹ لے آئیں، لیکن صدارتی نظام کی اپوزیشن کافی زیادہ پاکستان کے اندر، تو پارلیمنٹ نظام ہی چلتا رہے لیکن اس کو کسٹمائز کر کے اس میں ایک عہدہ جو ہے چاروں صوبوں میں اور 5 ایڈمنسٹریٹو صوبے سے ختم کیا جائے اور سیم فارمولا اپلائی کیا جائے آزاد کشمیر میں بھی اور وفاق میں بھی. اس طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو آج کل زیر بحث ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو اس کے اندر آپ نے دیکھ لیں کہ ایلوکیشن جو ہے صدر کے لیے کتنی ہے اور صوبے کے اندر گورنرز کی کتنی، آپ دیکھیں گے بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہے جو کہ آپ بچا سکتے ہیں. اور اس طرح صحیح معنوں میں آسٹیریٹی جو ہوگی وہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ وہ جو گورنر ہاؤسز ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہ بلڈنگیں بھی آپ کسی اور کام کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ بھی سیونگ ہو سکتی ہے. وہاں پہ آپ اچھے ایک ہوٹل بنوا سکتے ہیں، ان کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ گورنمنٹ کو ایک باقاعدہ ایک ارننگ ہوگی. تو ایسی صورت میں وہ بھی ایک آمدن کا ذریعہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و خوض کریں اور ڈیلیبریشن کریں اور آئین کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ کریں کہ ہم جو ہے ملک کا سوچے، یہ نہ سوچے کہ بھی ہمارے 4-5-6 لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے ان عہدوں پہ اور ان کے نیچے پھر بیوروکریسی ہوگی، ان کی ویکینسیاں ہوں گی، ان کی پروموشنیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ ہوں گی. تو اس کی سیونگ ہوگی، اس سیونگ سے، اور یہ صحیح معنی میں آسٹیریٹی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آج اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں.